کہ آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کی 18ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے سنا تھا کہ کس طرح دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمائی، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی محبت نچھاور فرمائیں۔ اس کے علاوہ سیرت طیبہ سے متعلق دیگر تفصیلات سماعت فرمائی تھی۔ جن لوگوں نے سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، وہ پچھلی قسطوں میں ضرور دائیں، وہاں دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ بہرکیف ناظرین، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سلسلہ کس طرح اور کس کے ذریعے جاری رہا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عبد المطلب کے بعد چچا ابو طالب نے کفالت کی ذمہ داری لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا تھا۔ اپنے بھتیجے سے محبتوں کے اس سلسلے کو جاری رکھا تھا جو انہیں عبد المطلب سے ملا تھا۔ ناظرین، میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات آپ کے گوش گزار کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار عبداللہ اور چچا ابو طالب ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنمے تھے، چنانچہ انہیں فطری طور پر اپنے بھتیجے سے حقیقی محبت تھی، ایسی محبت جیسے کوئی اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر ہے کہ چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ بسا اوقات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خود اپنی حقیقی اولاد کی محبت سے غافل ہو جاتے تھے۔ سوتے جاگتے، سفر ہو کے حضر، ہر جگہ اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اور اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10-12 سال کے ہوئے تو بکریاں چرانے لگے۔ طبقات ابن سعد جلد اول میں بخاری شریف کی کتاب الاجارہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل کیا گیا ہے کہ میں قراریت کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ عربی میں قراریت یعنی قیرات کی جمع ہے، اور اس سے مراد درہم و دینار ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کی کفالت میں تھے تو اس وقت کے کئی واقعات مشہور ہوئے ہیں جو سیرت کی مختلف کتابوں میں درج ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سامنے آتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر ہے۔ بنو لہب کا ایک شخص پیشگوئی کیا کرتا تھا، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ایسی چیزیں عام تھیں، بلکہ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جیسے کہ کاہن، نجومی، جو ستاروں کو دیکھ کر مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات بیان کیا کرتے تھے، جبکہ حقیقت سے دور ہوتے ہیں۔ اس کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے، جس کی اسلام نے اپنے آمد کے بعد ان تمام چیزوں کی نفی کر دی تھی۔ بنو لہب بھی ایک کاہن تھا، کاہن یعنی کہ آگے کی چیزیں بتانے والا، یوں ہی سمجھے۔ جب بھی وہ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو لے کر اس کے پاس جاتے۔ کاہن ان بچوں کو دیکھتا اور پیش گوئی کیا کرتا کہ بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ ایک دن ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کے پاس گئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مگر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑا اور کہنے لگا، بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ ابو طالب نے جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قدر متوجہ دیکھا تو چوکنے ہو گئے۔ اس کی حرکتیں نامناسب محسوس ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے الگ کر دیا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ کاہن کہنے لگا، ہائے تم لوگوں پر افسوس ہے، وہ لڑکا جسے میں نے ابھی دیکھا ہے
اسے پھر سے میرے پاس لے آؤ، خدا کی قسم اس کی شان ہی نرالی ہے۔ تب تک ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جس سے قصے بحیرہ کہتے ہیں، یعنی ایک نصرانی راہب کے معنی آج کل کی زبان میں پادری کہہ سکتے ہیں، اس کا نام تھا بحیرہ۔ نصرانی راہب بحیرے کا قصہ، یہ قصہ بڑا طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عربی قوم ایک تاجر قوم تھی۔ ابو طالب بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ساز و سامان کے نقل و حمل کا ایک ہی ذریعہ ہوا کرتا تھا، یعنی اونٹ اور گھوڑے۔ جیسا کہ نقل و حمل یا درآمد و برآمد، امپورٹ ایکسپورٹ جسے کہتے ہیں، اس کے جدید ذرائع ریل، لاری یا کارگو ہوائی جہاز ہوتے ہیں جیسے آج کل کے زمانے میں۔ چنانچہ ووٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے اس زمانے میں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ سفر میں مہینوں گزار دیے جاتے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ امپورٹ ایکسپورٹ کا اگر ذمہ داری مل جاتی تو اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے سے مہینے گزر جاتی ایک چیز کو دوسرے ملک پہنچانے میں۔ عرب تجار کا یہ معمول تھا کہ وہ سال میں ایک بار شام ضرور جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، وہی شام جہاں آج کل موت راج کرتی ہے۔ ظالم بشار کے فوجی نہتے شامیوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، یہ وہی شام کا تذکرہ ہے۔ ایک بار تاجروں کا ایک قافلہ شام کے لیے عازم سفر ہوا، یعنی وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ ابو طالب نے بھی تجارت کے لیے شام جانے والے قافلے میں شریک ہونے کا قصد کیا، یعنی وہ بھی جانا چاہتے تھے کہ اس قافلے میں وہ بھی شریک ہو جائیں تجارت کی غرض سے۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ جب ابو طالب سفر پر جانے کے لیے رخت سفر باندھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب سے لپٹ گئے۔ یعنی کہ جیسے عام طور پر بچہ کرتا ہے، جب ایک والد گھر سے باہر جاتے ہیں تو وہ جانے نہیں دیتا اور پیروں سے لپٹ جاتا ہے اور وہ اپنی ہٹکیلیاں کرتا رہتا ہے، اپنی ضد کرتا رہتا ہے۔ بھتیجے کی اس اضطراب آگی کیفیت کو دیکھ کر چچا ابو طالب کا بھی دل بھر آیا، کہنے لگے ساتھ چلو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھری، یعنی ہاں کہا، تو چچا نے شام کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ عرب تجار جب بھی شام کے لیے عازم سفر ہوتے تو اس راستے سے نکلتے جو بصرہ کے علاقے سے ہو کر گزرتا تھا۔ بصرہ ایک اس وقت کا بڑا شہر تھا۔ اس علاقے میں ایک نصرانی گرجا گھر ہوا کرتا تھا اور قافلے اس کے پاس پڑاؤ ڈالا کرتے تھے، یعنی کیمپ لگایا کرتے تھے۔ پڑاؤ ڈالنے کا مطلب کیمپ لگانا۔ عام طور پہ کوئی پکنک میں گیا تو بیچ سفر میں کیمپ لگا دیا، وہیں بیٹھے اور کھانا لگ گئے، اس کو کہتے ہیں پڑاؤ ڈالنا، آج کل کی زبان میں کیمپ لگانا۔ ابن ہشام میں درج ہے کہ جب عرب تاجروں کا قافلہ یہاں آتا اور پڑاؤ ڈالتا تو نصرانی گرجا گھر کا راہب بحیرہ قافلے کی جانب کبھی توجہ نہیں دیا کرتا تھا، یعنی کہ وہ اپنے کام میں مشغول ہو جاتا اور جو مسافر ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے۔ مگر سوئے اتفاق سے اس بار جب یہ قافلہ پہنچا تو اس نے پورے قافلے کو دعوت دے ڈالی۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ جب سے بحیرہ نے رہبانیت اختیار کی تھی، یعنی پادری بنا تھا، تو اسی گرجا گھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس گرجا گھر میں ایک کتاب ہوا کرتی تھی اور وہ اس کے مندرجات کو پڑھنا جانتا تھا، یعنی ممکن ہے کہ اس وقت کا بائبل ہو، وہاں رکھا جاتا، اس کو پڑھا کرتا تھا۔ بہرکیف ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس راہب نے جن عربوں کی طرف کبھی نگاہ نہیں کی، اس مرتبہ آخر اس نے کیوں دعوت دی۔ تفصیلات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے واقعے کی مزید تفصیلات لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اپنے احباب اور رشتہ داروں کو بھی ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کراتے رہیں تاکہ ثواب جاریہ میں میرا اور آپ کا سب کا حصہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن، صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ
خیر الورا